اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد زندگی جب ہم اللہ کی طرف سے یہ دیکھتے ہیں تو لازماً ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کہ زندگی مجھے کیوں دی گئی ہے، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آپ کو یہ یاد کر لینا چاہیے۔ جیسے سورہ ذاریات کی 56 ہے، 51 56، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم لوگوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آٹومیٹیکلی لفظ سمجھ میں آتا ہے عبادت کیا ہے۔ اس میں میں نے کافی بول دیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی سوچ، آپ کا ڈائلاگ، آپ کا عمل، آپ کی نیت، سب کچھ قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ اسٹائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ راستہ وہ جو اللہ بتائے، اسٹائل وہ جو نبی کا ہو، وے آف لائف۔ ایون انگلش میں بھی اس کے 2 معنی ہیں، دا وے یو آر کمنگ، دا وے آن دا وے یو آر کمنگ، کس وے سے آپ فرام وچ وے یو آر کمنگ، کہ ایک تو راستہ ہوتا ہے، وہ ہے ایک وے آف واکنگ، وے آف ٹاکنگ، اس طریقے سے۔ تو وے کے 2 ہی معنی، بالکل دین بھی ویسا ہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ چلیے، یہ تو ہو گیا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ مجھے اپنی جانب سے کیا سوچنا چاہیے کہ بھائی میں عبادت کس طرح کروں؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، اس میں پریورٹی کے اعتبار سے میرے پاس کیا ہونا چاہیے، ٹاپسٹ جو پریورٹی ہے، کس مقصد کو میں آگے لوں۔ عبادت کی لسٹ بنے گی نا آٹومیٹیکلی، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، مقصد کیا لے کے چلوں میں۔ تو میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں اس وقت، مارکیٹ کا مطلب دنیا میں، اس فیلڈ میں، اس انڈسٹری میں، کہ لوگوں نے اکثر جب بھی دین کا کام کرنے کی کوشش کی ہے، شرک کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ بھائی دنیا سے شرک مٹ جائے، دنیا سے شرک مٹ جائے۔ کچھ لوگوں نے اقامت دین کا نام لے کے کسی طریقے سے اسلامی حکومت آ جائے، کسی طریقے سے اسلامی حکومت آ جائے، وہ ظالم ہٹے، میں اس کی جگہ پہ بیٹھ کے میں بھی ظالم بن جاؤں۔ یہی ہوا، ہمیشہ یہی ہوا۔ یعنی خلفائے راشدین کے دور سے، یہاں سے ہی اس کے بعد سے یہ میٹر شروع ہونا، یعنی ابتدا اس کی ہو گئی، یہ میٹر شروع ہو گیا، تبھی تو شہادت ہوئی۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہا کہ میں ابوبکر کو ہٹاؤں، میں بن جاؤں۔ چلیے، حضرت ابوبکر تو 2 سال میں نیچرل ڈیتھ، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کا قتل کیوں ہوا، شہید کیوں کیا گیا؟ وہی مقصد ہے نا، کہ اچھے طریقے سے خلافت چل رہی ہے، ان کو ہٹانا ہے، ہم ان کی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ پھر الیکشن میں حضرت عثمان غنی آ گئے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، پھر ان کا قتل کیا گیا، پھر حضرت علی کا کیا گیا، آپ کے بچوں کا کیا گیا۔ واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہی ہے کہ ایک آدمی کو کسی طرح ہٹاؤں، یا تو میں ظالم ہوں پہلے سے، اچھے آدمی کو ہٹا کے اس جگہ پہ بیٹھ جاؤں، یا اگر میں اچھا ہوں، ایک ظالم ہے اقتدار پہ، اس کو ہٹا کے میں وہاں بیٹھ کے میں بھی ظالم بن جاؤں۔ ظالم بنے گا یہ آدمی، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا میں سے آپ کو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ ٹاپسٹ لیول کے اوپر پریورٹی کے اعتبار سے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، میرا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ٹارگٹ غلط ہوا، ہماری سوچ غلط ہوئی، ہمارا ڈائریکشن ٹوٹلی غلط ہو جائے گا۔ آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا۔ آپ گھر کے باہر جیسے ہی قدم رکھیں گے، آپ کے پاس کم سے کم 2 راستے یا 3 راستے ملیں گے۔ ایک سیدھا جائے گا، ایک رائٹ کو جائے گا، ایک لیفٹ کو جائے گا۔ آپ کو یہ سوچنا ہے جو منزل آپ کی ہے وہ رائٹ سائڈ کے ایریا میں ہے، یا لیفٹ سائڈ کے ایریا میں ہے، یا سامنے ہے، یا سامنے بھی 2 راستے جا رہے ہیں، تو اس میں سے بھی رائٹ کون سا ہے، لیفٹ کون سا ہے، یا پھر آپ کے گھر کے پیچھے سے ایک راستہ جاتا ہے، وہ راستے پہ آپ کو جانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ یا تو رائٹ سے مڑ کے ادھر ہو جائیں گے، یا لیفٹ سے مڑ کے ادھر ہو جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے،
آپ آدھے راستے میں جا کے پتہ چلے گا کہ میں نے غلط رخ اختیار کیا ہے، میں نے تو سوچا ہی نہیں کہاں جانا ہے مجھے، تو میرے بھائی فیل ہونے والے ہیں، بہت بری طرح ٹائم ویسٹ ہونے والا ہے آپ کا۔ تو اب اس وقت ماحول میں شرک کو لے کے جتنے لوگ حضرات دائی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے شرک کی بات کرتے ہیں کہ شرک پہلے مٹا دو، پہلے توحید لا دو۔ ٹوٹلی غلط، ٹوٹلی غلط، چیلنج کرتا ہوں میں، یہ تھیوری ٹوٹلی غلط ہے۔ شرک اور توحید از ناٹ دا مین سبجیکٹ، مین سبجیکٹ ہے تزکیہ نفس، کہ آپ جہاں سے آئے ہیں جنت سے، اس جنت میں آپ کو واپس جانا ہے۔ یہ بیچ میں 60-70 سال کا آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے جس کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ مِّن خَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی آپ کو آزمایا جائے گا، خوف سے، مال دے کے، مال چھین کے۔ سوری اذان شروع ہو گئی، میں ڈسٹرب ہو گیا۔ بہرحال دوسری مرتبہ آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو جو ہے تزکیہ نفس پہ کام کرنا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ گندگی اور اچھائی کی صفت میں نے آپ کے اندر ڈال دی ہے۔ باہر آ کے گندگی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی اور اچھائی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ صحیح اور غلط آدھا حصہ آپ کے اندر ہے، آدھا آپ کو قرآن سے میچ کر کے دیکھنا ہے، اپنے تجربے سے حاصل کرنا ہے، یا اس کے 3 حصے کر لیجئے، 33 33 34۔ 33 آپ کے اندر ہے، 33 قرآن سے ملے گا، 34 اللہ سبحانہ و تعالیٰ دروازے کھولے گا دماغ کے اور دل کے تاکہ آپ تک ہدایت پہنچے۔ ورنہ عربی پڑھنے والے بہت ہیں، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے مولوی، صرف پڑھنے کی حد تک ہے، سمجھنے کی حد تک نہیں ہے۔ سمجھنے کی حد تک ہے تو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں ہے تو عمل میں نہیں ہے، عمل میں ہے تو دعوت میں نہیں ہے، دعوت میں ہے تو اخلاص نہیں ہے۔ کتنے اسٹیپس بتاؤں آپ، ہر جگہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ تالا کھولو، آگے کا اور ایک تالا، کیونکہ ہمارے اندر برائیاں ہیں۔ آپ جتنی برائیاں چھوڑتے جائیں گے، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ جھوٹ بولنا چھوڑیے تو آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، سننے کا موقع ملے گا۔ کانوں سے ہمیشہ اچھی باتیں سنیے، کان کے دروازے کھلیں گے، کان کے تالے کھلیں گے، آنکھوں کے تالے کھلیں گے، زبان کے تالے کھلیں گے، اس کے بعد دماغ تک جائے گی بات، دماغ پہ تالا ہے۔ آپ عربی لینگویج نہیں جانتے، چلے کسی نے سمجھا دیا، سچے دل سے آپ نے اس کو قبول کیا، اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ جو دماغ کی برائیاں ہیں ان کو نکالیے، گندگی کو، لا الہ۔ تو شرک از ناٹ دا مین سبجیکٹ، مین سبجیکٹ ہے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن۔ کیونکہ جب آپ قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو پیوریفیکیشن کے آپ کو 3 سیکشنز میں قرآن پوری ڈیوائیڈڈ ہے۔ سب سے پہلے آپ کا باڈی کا پیوریفیکیشن، پورے قانونوں کو الگ نکال لیجیے آپ، قوانین کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی بال کٹوانا کیسا ہے، کون سے بال چھوڑنا ہے، کون سے کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، گندگی صاف کرنا ہے، برش کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، فلاں 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 فلاں، ہر چیز باڈی کے پیوریفیکیشن سے آپ کو کچھ 17-18 قانون مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پیٹ کا قانون، فوڈ، تزکیہ بطن، آپ کو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، طیبات حلال ہے، خبائث حرام ہے، اس کی سمجھ بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دی۔ تیسرا ہے آپ کے اخلاق کی طہارت، آپ کی روح کی طہارت، آپ کے دماغ کی سوچ کی طہارت، آپ کے ایمان کی طہارت، پیور ہونا چاہیے نا، تو آپ کی انٹری ہوگی۔ اگر آپ اس کو ٹارگٹ بنائیں گے تو آپ کو قرآن بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ آپ تمام تفسیروں کو نکال کے ایسا لائن لگا کے رکھ دیجئے، 1 منٹ میں غلطی آپ ان کی بتا دیں گے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا۔ کسی نے شرک کو بیس بنا کے قرآن کا ترجمہ کیا، کسی نے جو ہے تصوف کو بنا کے وہ صوفی بن گئے۔ اب آپ کسی کو قرآن دے دیجئے، ابھی بھی دے کے بولیے بھائی میں آپ کو بہترین عربی سکھا دیتا ہوں، پوری عربی سیکھ لی، ابھی تک آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے، چلیے ہو گیا۔ اب آپ اہل بیت کے احترام میں قرآن پڑھیے، آپ کو پوری قرآن میں سے صرف اہل بیت نظر آئیں گے۔ آپ صحابہ اکرام کے احترام میں قرآن پڑھیں گے، آپ کو پوری قرآن میں سے صحابہ اکرام نظر آئیں گے۔ آپ محمد الرسول اللہ کی محبت میں قرآن پڑھیں گے، چاروں طرف آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے۔ آپ اللہ کی تعریف میں قرآن پڑھیں گے، آپ کو تمام جگہ پہ اللہ کی تعریف نظر آئے گی۔
آپ حلال اور حرام کے مسئلے کو قرآن پڑھیں گے صرف آپ کو حلال اور حرام ہی نظر آئے گا. تو دس از ناٹ دا سبجیکٹ. آپ شرک اور توحید کو لے کے بیٹھیں گے ساری قرآن آپ کو شرک اور توحید دکھائے گی. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے منزل آپ نے طے نہیں کی ہے اور صحیح منزل پہ نہیں ہے، اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں. یا تو میری بات مان لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، استعانت کیجئے اور کل سے قرآن پڑھنا شروع کیجئے پیوریفیکیشن کو بیس بنا کے. جب میں اپنا پیوریفیکیشن کر لوں گا ایک ایک چیز کا، تو وہ ایک ایک چیز میں میرے بچوں کا کروں گا، میرے گھر والوں کا کروں گا، میرے والدین کا، میرے بھائی بہنوں کا، میرے ملنے جتنا بھی میری فون بک میں جتنے بھی نمبر ہیں سب کا میں پیوریفیکیشن کرنا چاہوں گا. ایک دوست 6 مہینے کے بعد ملا، چائے پینے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا بھائی اپنا پیوریفیکیشن کر لیجیے. آپ مجھ سے سوال کیجیے، آپ کے دل میں اگر کوئی ایسا سوال ہے میں قرآن سے اس کا جواب دوں گا. پیوریفیکیشن شوڈ بی یور ٹارگیٹ. یہ ضروری ہے، لازمی ہے، مینڈیٹری ہے، ناگزیر ہے کہ آپ پیوریفیکیشن پہ کام کریں. راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے، پیوریفائی ہونا چاہیے. گھر میں برتن پڑے ہوئے ہیں، پیوریفائی ہونا چاہیے. آپ کے جسم میں گندگی ہے، پیوریفائی ہونا چاہیے. آپ کی زبان پہ گندگی ہے، پیوریفیکیشن ہونا چاہیے. آپ کی آنکھوں میں بے حیائی ہے، پیوریفیکیشن ہونا چاہیے. آپ کے دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہیں، پیوریفیکیشن ہونا چاہیے. یہی آپ کا سبجیکٹ ہے. آپ 10,000 کتابیں پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں وہ یہی ہے. میرا مشورہ مان لیجئے، اللہ سے التجا کر کے پوچھ لیجئے، اس کے بعد جلد سے جلد اس منزل پہ آ جائیے. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ سیکنڈ آپشن یہ ہے آپ کوئی ٹارگیٹ مت بنائیے، کوئی ٹارگیٹ مت بنائیے، صرف قرآن لیجئے، قرآن لے کے شروع ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس آ گئے مالک یوم الدین. آپ کو خود پتہ چل جائے گا دا ڈے آف ججمنٹ کا وہ مالک ہے. تو یا اللہ ہم کو اچھا سیدھا سادہ راستہ دکھائیے، ایسے لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہوا. ٹارگیٹ پتہ چل گیا آپ کو، پھر آپ دیکھ لیجئے آگے بڑھتے جائیے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دڑا دڑ آپ کا برین خود بخود کھلتا جائے گا، بشرط یہ کہ پہلے سے آپ کے اندر دماغ پہ کوئی کیلا ٹھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی مولانا کا، کسی مولوی کا، کسی جماعت کا، کسی فرقے کا. آپ گئے کھڈے میں گئے سیدھا. یہ جتنے اس وقت انڈیا پاکستان کے میں اردو علماء کو پڑھ رہا ہوں، مترجمین کو پڑھ رہا ہوں، یقیناً ہر آدمی الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا سا تزکیے کی طرف آئے پھر نکل گئے. پھر بھی ان کے اوپر صوفیزم کا پریشر تھا، تصوف کا تھا، یا پھر جو ہے وہ فلسفہ تھا، یا فلسفے کے زور سے دبے ہوئے تھے، فلسفہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا. نہیں، ہر چیز کو میں فلسفے سے سمجھوں گا، لاجیکلی سمجھوں گا، ہر چیز کو میں اللہ کی یاد میں گم ہو کے سمجھوں گا. یہ دونوں راستے غلط ہیں. آپ ہر چیز نہیں سمجھ سکتے لاجک سے. بہت ساری باتیں ہیں آپ کی عقل وہاں جا ہی نہیں سکتی. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا، آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں، اگر آپ شرک کے مسئلے کو چھیڑیں گے آپ لوگوں سے دشمنیاں کریں گے، آپ لوگوں کے فرقے بنا دیں گے، ایک دوسرے میں نفرت ڈالیں گے اور کام بگڑ جائے گا. قیامت کے دن آپ اور آپ کے دشمن سیدھا جہنم کے کھڈے میں جا کے گرنے والے ہیں. لکھ لیجئے میری یہ بات، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، اور بہت بڑے تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں. 36 ایئر سے کام کر رہا ہوں قرآن پہ الحمدللہ، اور پورے اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، داعی کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا شعور ہے ان کے اندر، ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہمارے کو جو ہے صحیح ٹارگیٹ دلا دے.